اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلوؤں کو محیط کرتا ہے۔ یہ صرف عبادات اور روحانیت تک محدود نہیں، بلکہ معاشرتی، سائنسی، اخلاقی اور تحقیقی پہلوؤں کو بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اگر ہم قرآن مجید اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے صدیوں پہلے ان سائنسی اور تحقیقی اصولوں کی بنیاد رکھ دی تھی جنہیں آج کی جدید دنیا اپنی کامیابی کی جڑ سمجھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ترجمہ: کہہ دو، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اسلام علم کو محض فضیلت نہیں بلکہ انسان کی پہچان اور ترقی کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان سائنسدانوں نے دنیا میں ایسی ایجادات اور تحقیقات کیے جن کی بنیاد پر آج کی سائنسی دنیا کڑی ہے۔ ابن الہیثم آپ کو جدید آپٹکس کا بانی مانا جاتا ہے۔ انہوں نے روشنی اور بصارت پر جو تحقیقی کام کیا وہ آج بھی سائنسی نصاب کا حصہ ہے۔ الزہراوی جدید سرجری کے بانی کہلائے۔ ان کی کتاب التصریف صدیوں تک یورپی میڈیکل یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ ابو ریحان البیرونی فلکیات، ریاضی اور ارضیات میں غیر معمولی تحقیق کی، زمین کی گردش اور کائنات کے کئی اصولوں کی وضاحت کی۔ ابن سینا فلسفہ اور طب کے میدان میں القانون فی الطب لکھی، جو 500 سال تک یورپ کی بنیادی طبی کتاب رہی۔ یہ سب وہ مثالیں ہیں جو بتاتی ہے کہ اسلام نے ریسرچ کو نہ صرف پسند کیا بلکہ اس کے ذریعے انسانیت کی خدمت کرنے کی تلقین بھی کی۔ آج جب ہم جدید سائنسی ریسرچ پر نظر ڈالتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اسلام نے صدیوں پہلے اس کی طرف اشارہ کر دیے تھے۔ بگ بینگ تھیوری قرآن کہتا ہے، کیا کافر نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین دونوں جمی ہوئی تھی، پھر ہم نے ان کو پاڑ کر الگ کر دیا۔ یہ آیت بگ بینگ تھیوری کی واضح تفسیر کرتی ہے۔ جدید سائنس نے انکشاف کیا کہ رحم مادر میں بچے کی تخلیق مختلف مراحل میں ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے آزمائیں، پھر ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا۔ پہاڑوں کی بنیادیں۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ پہاڑ زمین کے لیے کیلوں کی طرح ہے، اور آج جیالوجی نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ پہاڑ زمین کو استحکام دیتے ہیں۔ اسلام محض سائنسی ایجادات پر زور نہیں دیتا بلکہ تحقیق کو اخلاقیات اور مقصدیت کے ساتھ جوڑتا ہے۔ آج کی دنیا میں ریسرچ صرف طاقت، جنگی اسلحہ اور دنیاوی فائدے تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، جبکہ اسلام علم کو انسانیت کی بھلائی، اللہ کی معرفت اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے ضروری قرار دیتا ہے۔ اسلام اور جدید ریسرچ کا تعلق محض اتفاقی نہیں بلکہ ایک گہرا رشتہ ہے۔ اسلام نے انسان کو غور و فکر، تحقیق اور کائنات کے رازوں کو جاننے کی ترغیب دی، اور مسلمانوں نے جب اس پر عمل کیا تو دنیا کو روشنی دی۔ آج اگر ہم پھر سے قرآن و سنت کی رہنمائی میں تحقیق کو اپنائیں تو دنیا کو ایک بار پھر اسلامی تہذیب کی برکتیں نصیب ہو سکتی ہے۔